Line number 7 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 103 से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا چاہیے یدعونا جو بلائے الی الخیرات نیکی کی طرف ویأمرون بالمعروف اور حکم کرے نیکی کا وینہون عن المنکر اور منع کرے برائی سے وأولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ولا تکونوا کالذین تفرقوا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو آپس کے اندر تفرقہ ڈالنے والے ہیں واختلفوا انہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البينات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. وأولئک لهم عذاب علیم انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. گزشتہ آیات کے اندر اوس اور خزرج کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لیکن یہودیوں نے اس کو برداشت نہ کیا اور ان کے سامنے ایسے اشعار پڑے جو ان کے باپ دادا کی پرانی جنگوں کی لڑائی کے تھے تو ان کے اندر دوبارہ جنگ بھڑک پڑی اور جب انہوں نے آپس کے اندر لڑنا شروع کیا پھر جنگ ختم ہوئی تو ایک دن مقرر ہوا کہ فلاں دن دوبارہ جنگ ہوگی. تو ان میں سے کچھ دوسرے قبیلے کے لوگ بھی تھے. اب وہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں انہیں منع کریں یا ان کے ساتھ ہو کر لڑیں. آپس کے اندر وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انہیں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ تمہیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے بھلائی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے وینہون عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے منع کرے وأولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں.
فرمایا یہ کام فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کام کو کر رہی ہو یا چند لوگ اس کام کو کر رہے ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہوں، برائی سے منع کر رہے ہوں، تو باقیوں کے ذمے سے بھی یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ، سارے ٹون والے، سارے محلے والے، سارے گاؤں والے کوئی بھی اس کام کو نہ کرے تو پھر سارے کے سارے فرض کفایہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اصل کے اندر یہ کام تو ہے علماء کا، جنہیں اللہ رب العزت نے دین کا علم سکھایا ہے، اور ان کا کام بھی یہی ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، لوگوں کو آخرت سے آگاہ کرنا۔ پھر علماء کے بعد پھر ہر امتی کا کام ہے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میرا ایک فرمان بھی اگر کسی کے پاس موجود ہو، کسی ایک جملہ بھی کسی کو یاد ہو تو آگے دوسرے تک پہنچا دے۔ دوسرے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جس آدمی کو جو یاد ہو، جو اس نے بات سنی ہے یا جسے واقعہ یاد ہے، جو حدیث یاد ہے یا قرآن پاک کی آیت یاد ہے، وہ کوشش کرے کہ دوسرے کو سکھائے۔ گھر کے اندر ہم روزانہ جاتے ہیں اور ہم کبھی اپنی بیوی بچوں سے یہ بھی پوچھے کہ آپ کی نماز کیسی ہے، میں آپ کو اپنی نماز سناتا ہوں، اپنی نماز سنائے، پھر ان سے نماز سنیں، اپنی بڑی والدہ ہے اس کو نماز سنائے، اس سے نماز سنیں، اپنے بچوں سے نماز سنیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ ہم نے بچپن کے اندر جو نماز پڑھی ہوتی ہے پھر وہی نماز چل رہی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو بعد کے اندر اس کا مشق کرنی چاہیے، اسے سنانا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو غلطی ہے وہ نکل جائے۔ تو فرمایا نیکی کا حکم کرنا یہ اسی طرح ہے، ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور پھر آگے بخاری شریف کی جو روایت ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری ایک فرمان بھی، میری ایک آیت بھی جس آدمی کو یاد ہو، ایک جملہ بھی جس کو یاد ہو، اسے چاہیے کہ وہ آگے پہنچا دے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک اس کا بس چلے لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، اور جہاں تک اس کا بس چلے لوگوں کو برائی سے منع فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کامیاب کی سند عطا فرمائی ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا، آپس کے اندر اختلاف بازیاں شروع کر دی۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف کیا ہر چیز کے واضح ہو جانے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے انسان اختلاف کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وجہ سے اختلاف کرتا ہے۔ ایک انسان اختلاف کر رہا ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے اب کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے یہ اپنے پیٹ کی خاطر اختلاف کرتا ہے، مالی متاع، دنیا کا مال و متاع کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 72 فرقے تھے، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، بنی عیسائیوں کے 72 ہوں گے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جانے والا ہوگا۔ تو پوچھا کہ اصلا وہ ایک فرقہ کون سا ہے جنہیں نجات ملے گی؟ فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جس نے اس سے ہٹ کر دین کے اندر نئے نئے خرافات پیدا کر لی، دین کے اندر نئے نئے عقیدے گھڑ لیے، تو فرمایا پھر وہ انسان سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان بھٹک چکا ہے۔ اصل کے اندر جو فروعی اختلاف ہے، ایک ہوتا ہے فروعی اختلاف، ایک ہوتا ہے نظریاتی اختلاف۔ فروعی اختلاف یہ صحابہ اکرام کے اندر بھی رہا، اب رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، نہ خلف الامام کے پیچھے قرات ہے یا نہیں، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف ہیں جس کے اندر صحابہ اکرام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اختلاف رہا۔ جس وقت غزوہ خندق سے صحابہ اکرام فارغ ہوئے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود اتارا، جو ٹوپی ہوئی تھی وہ اتاری تھی، باقی زیرہ پہنی ہوئی تھی، اور پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے سر کے اوپر ڈال رہے تھے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو نہ اتاریں، بلکہ جا کر جو بنو قریظہ ہے ان کے ساتھ بھی جنگ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کوئی بھی نماز یہاں نہ پڑھے، بلکہ سب نے نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اب صحابہ اکرام نے چلنا شروع کیا، راستے کے اندر نماز کے وقت اثر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب اگر وہاں پہنچتے ہیں تو وقت ختم ہو جائے گا، اگر یہاں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز آپ نے بنو قریظہ جا کر ہی پڑھنی ہے۔ اب صحابہ اکرام کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، منشا یہ تھی تاکہ جلدی پہنچ جائے، اب تو نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو لہٰذا ہمیں نماز یہاں پڑھنی چاہیے۔
تو ایک گروہ نے نماز نہیں پڑھی تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو، دوسرے گروہ نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے وہاں جا کر پڑھی، نماز کا وقت تو قضا ہو گیا، لیٹ ہو گئی، لیکن انہوں نے جا کر بنو قریظہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ دونوں کو فرمایا کہ دونوں حق پر ہو، کیونکہ دونوں کا جو منشا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا تھا۔ فروعی اختلاف جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو اجتہادی اختلاف ہے یہ رحمت ہے، یہ میری امت کے لیے رحمت ہے، جس وقت تک شدت نہ پیدا ہو جائے۔ جب شدت پیدا ہو جائے، جب مقصد یہ بن جائے کہ میں نے اس کو ہرانا ہے اور میں نے جیتنا ہے، اور مناظرے کا اصل مقصد ہی کھو جائے، سمجھانا اور سمجھنا نہیں بلکہ جیتنا اور ہارنا جب اس کا مقصد بن جائے، تو فرمایا پھر یہ اختلاف رحمت نہیں رہتا بلکہ بھی الٹا اختلاف یہ زحمت بن جاتا ہے۔ باقی جو نظریاتی اختلاف ہے اس سے منع فرمایا گیا کہ اپنی طرف سے ایک آدمی ہے، اسے ایک بات اچھی نہیں لگی، اس نے اپنا دین بنا کر کھڑا ہو گیا، اپنا فرقہ بنا لیا، دوسرے کو دوسری بات اچھی نہیں لگی تو اس نے اپنے پیٹ کی خاطر کہ مجھے چندہ نہیں آ رہا، میرے پاس پیسے نہیں آ رہے، اس نے اپنا ایک اور گروہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا جو ایسے گروہ ہیں یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ باقی یہ اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ سارے کے سارے اصول کے اوپر متفق ہیں، اصول سب کے ایک ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی فرقے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، اصول کے اندر سب ملکے ہیں، متفق ہیں، کلمہ سب کا ایک ہے، نماز سب کی ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سب کے ایک ہیں، بیت اللہ سب کا ایک ہے، جتنے بھی جو